العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ بعافیت اور خیریت سے ہوں گے اور روزانہ کے دروس آپ سن بھی رہے ہوں گے، لکھ بھی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بامراد رکھے اور زندگی کے دیگر مراحل میں اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے. گزشتہ سبق میں ہم نے چند لغات کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج انشاءاللہ بقیہ لغات کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنے جا رہے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بغور سنیں گے بھی اور انشاءاللہ لکھنے کی کوشش بھی کریں گے. گزشتہ لفظ آیا تھا لن یحور، انہ ظن ان لن یحور. تو یہاں پر ہم نے ظن کے معنی یقین کے بتائے تھے کہ بے شک اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. تو لن یحور واحد مذکر غائب مضارع، واحد مذکر غائب مضارع منفی بلن، منفی بلن. وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. اور حور مصدر ہے، حار یحور حورا وحورا باب نصرہ. لوٹانا، گھٹانا، کم ہونا اور کپڑوں کو دھو کر سفید کرنا، یہ تمام اس کے معنی آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر لفظ آیا تھا ان ربہ کان بہ بصیرا. تو بصیر سے متعلق ہم نے بتلایا تھا بصیر صیغہ صفت ہے فعیل کے وزن پر بہت زیادہ دیکھنے والا، یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے اور اللہ بندوں کے جذبات، احساسات اور دل کے حواجز کو بہت زیادہ سننے والا بھی ہے. تو گویا کہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی معنوی اعتبار سے ہو، انسان کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی بات انسان کی اللہ کی نگاہ اور اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس لیے انسان کو بڑے سوچ کر کوئی بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ انسان جیسے ہی جو بات زبان سے نکالتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لکھنے والا، ریکارڈ کرنے والا، محفوظ کرنے والا موجود رہتا ہے. اس لیے انسان کو ہر بات بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے، توجہ سے کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اقسم بالشفق. شفق، لفظ شفق ازداد میں سے ہے، لفظ شفق ازداد میں سے ہے اور معنی میں بھی اختلاف ہے، معنی میں بھی اختلاف ہے. بعض شام کے وقت افق کی سرخی کو شفق کہتے ہیں، بعض حضرات شام کے وقت کی افق کی سرخی کو شفق کہتے ہیں، اور بعض حضرات سرخی کے ختم ہونے کے بعد سفیدی آتی ہے، سرخی کے ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. اور یہ قول ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کا. اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے آپ کے جناب کہ واللیل وما وسق، واللیل وما وسق. ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں. وسق واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل ماضی. اس نے سمیٹ کر جمع کر لیا، اس نے سمیٹ کر جمع کر لیا، یعنی رات.
آدمی رات کو پرندوں کو سب سمیٹ لیتی ہے. رات جو ہے انسانوں کو، پرندوں کو، سب کو سمیٹ لیتی ہے، اور ہر انسان، ہر پرندہ، بلکہ ہر جاندار رات کے وقت اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے ہیں سکون اور راحت اختیار کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. وسقن اس کا مجرد ہے باب ضربہ سے، وسقا یسق وسقا واسوقا. تو واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. اتسق یہ بھی واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل ماضی. وہ پورا ہوا، مکمل ہوا، پورا ہوا، مکمل ہوا. اور اتساق مصدر ہے باب افتعال کا. چاند کے اتساق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے اس کے معنی میں کیا بتایا؟ پورا ہونا، مکمل ہونا. اتساق کے معنی پورا ہونا، مکمل ہونا. اور اتساق مصدر ہے باب افتعال کا. چاند کے اتساق کا مطلب ہے چاند کا مکمل ہو جانا، بھر جانا، یعنی بدر کامل ہونا. بدر کامل، بدر کہتے ہیں چاند کو، اور کامل یعنی مکمل ہونے والا. تو بدر کامل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عین 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور 14 تاریخ کو جو چاند ہوتا ہے تو گویا کہ وہ چاند درمیانی مہینے کا ہے اور مکمل ہے. اب البتہ اس 15 تاریخ کے بعد جو چاند ہوتا ہے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ محاق یعنی مٹنا، تو مٹنے کی طرف چلا جاتا ہے. اور مہینے کی تاریخ کے آغاز سے، مہینے کی تاریخ کے آغاز سے چاند بڑھنے لگتا ہے. تو جب اس کا بڑھنا مکمل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بدر کامل. اور اسی کو یہاں پر اتساق سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور جب چاند ختم ہونا ہوتا ہے تو اس کو محاق کہا جاتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، تو یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی قسم کھاتا ہوں. واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں. کب؟ اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو رات سمیٹ لیتی ہے. وسق توثیق سے سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ بھرپور ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، کامل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ترکبن جمع مذکر حاضر فعل مضارع بانون تاکید. جمع مذکر حاضر فعل مضارع بانون تاکید. تم ضرور سوار ہوں گے، تم ضرور بضرور سوار ہوں گے. رکوب مصدر ہے باب سمیع سے. رکوبن فعول کے وزن پر یہ مصدر ہے، اور مجرد اس کا باب سمیع رکب یرکب رکبن. رکوب کے اصل معنی جانور کی پشت پر سوار ہونے کے ہیں. جانور کی پشت پر سوار ہونے کے ہیں، لیکن کبھی کشتی پر سوار ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. تو اب یہاں پہ یہ لفظ رکوب کشتی میں سوار ہونے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. چڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جب انسان سوار ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ چڑھے گا، اس لیے چڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو کیا فرم لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. طبق یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس جمعی ہے، اس میں جنس جمعی. اس کا مطلب ہے جو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ بعضوں نے طبقن کو طبقتن کی جمع بتلایا ہے، بعضوں نے طبقن کو طبقتن کی جمع بتلایا ہے، درجہ بدرجہ، منزل بمنزل۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو گویا کہ ان تمام جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، یعنی تم قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جب اتنے حالات آئیں گے تو تمہارا کام ہونا چاہیے کہ تم قیامت کا اقرار کرو، یعنی کہ قیامت کے وقوع کا اقرار کرو، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے کی آیت جو اشارہ کر رہی اسی کی طرف، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ قرأ علی سے لے کے ساتھ، سب معلوم ہے آپ کو قرأ علی سے لے کے ساتھ کسی پر پڑھ کر کوئی چیز سنانا، جیسے اقرأ علیہ، آپ مجھے پڑھ کر سنائیے کوئی چیز، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے یعنی اقرأ علیہ، سمجھے؟ اور اقرأ علیہ کے معنی کسی پر پڑھ کر کوئی چیز سنانا، اور تلاوت کا مطلب انسان کا خود پڑھنا، تو اذا قرئ علیہم القرآن، مشرکین کا حال یہ تھا کہ جب ان پر قرآن کریم پڑھا جاتا، یعنی قرآن کی آیت، قرآن سے مطلب اذا قرئ علیہم القرآن معنی ذلك اذا قرئ علیہم آیات القرآن او سور القرآن، یہ مضاف محذوف ہے کہ جب ان پر قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتیں پڑھی جاتی تھی تو لا یسجدون، وہ جھکتے نہیں تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، اور سجدہ نہیں کرنے مطلب ہے کہ جھکتے نہیں تھے۔ اس لیے ہمارے پاس یہاں پر یہ سجدے کی آیت ہے، آپ جب اس آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ سنیں تو سجدہ کرنے کی کوشش کر لیجیے گا۔ اس کے بعد فرمایا کیوں نہیں سجدہ کرتے، کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ قرآن کریم نے بتایا، تو بل اضراب کے لیے ما سبق بات کی نفی کرنا اور ما بعد کا اس بات کرنا، اسے کہتے ہیں اضراب۔ تو قرآن نے اصل وجہ بتائی، بل الذین کفروا یکذبون، سجدہ نہ کرنے نہ جھکنے کی وجہ کیا ہے اصل میں؟ کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور جب انسان کسی چیز کو نہیں مانتا ہے تو پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنی بات کو مؤکد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ان کا یہ معاملہ ہے، واللہ اعلم بما یوعون، اعلم یہ متکلم کا صیغہ نہیں بلکہ اس میں تفضیل ہے، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، اللہ خوب جاننے والے، کس کو خوب جاننے والے ہیں؟ بما یوعون، ما موصولہ، اس چیز کو جس کو یہ یاد کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یوعون جمع مذکر غائب فعل مضارع، جمع مذکر غائب فعل مضارع، وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال ناموں میں، یعنی اعمال ناموں کے اندر ایک تکذیب بھی جمع کر رہے ہیں، اور پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تکذیب کی وجہ سے، اور یہ تکذیب ان کی ڈھٹائی کے ساتھ تھی، تکبر کے ساتھ تھی، تمسخر کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے وہ مؤمنین کا تمسخر اور ٹھٹا کر رہے تھے، اللہ نے ان کے جواب میں بھی ایسا ہی لفظ استعمال کیا کہ ان کے لئے ٹھٹا اور تمسخر ہو جائے، اس لئے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تو یوعون جمع مذکر غائب فعل مضارع، وہ جمع کرتے ہیں یعنی اپنے اعمال ناموں میں۔ ایعاءن اس کا مصدر ہے باب افعال سے، ایعاءن اس کا مصدر باب افعال سے، اور مجرد اس کا وعا یعی وعین محفوظ کرنا، جمع کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تو یہاں پر بھی دیکھو
لفظ بشارت استعمال ہوا ہے. بشیر امر کا صیغہ ہے, ان کو خوشخبری دیجئے, بشارت دیجئے. اور ہم نے پیچھے سبق میں بتلایا تھا آپ کو کہ بشارت اچھی اور خوشی کے چیز کی دی جاتی ہے, لیکن یہاں بشارت ان کے تمسخر اور استہزاء کے طور پر کہا جا رہا ان سے کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے. علیم صیغہ صفت ہے فعیل کے وزن پر, علم یعلم علما و علیما, دردناک ہونا. الا الذین آمنوا, اب یہاں پر استثناء کیا جا رہا ہے, مگر وہ لوگ یعنی ان لوگوں کو یہ بشارت نہیں, کن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی ان کو بشارت نہیں ہے, ان کو واقعتاً بشارت ہے جنت کی, حقیقی بشارت ان کو جنت کی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. غیر ممنون, غیر مضاف, غیر مضاف, ممنون اس میں مفعول واحد مذکر مضاف الیہ, ممنون اس میں مفعول واحد مذکر مضاف الیہ. نہ کم کیا ہوا, نہ کم کیا ہوا, نہ قطع کیا ہوا, یعنی ان کا اجر کم نہیں کیا جائے گا. اور منن اس کا مجرد ہے, من یمن منن اس کا مجرد ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اب لہم الا الذین آمنوا, بس خوشخبری سنائے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ ہے, اجر ہے. یہ ہوئی آیات, ان کے لغات اور ان کا ترجمہ. اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سورہ بروج سے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو چند چیزیں بتائیں گے اور ترجمہ کریں گے. آج کے مجلس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.